ایک شخص نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے، ان کے چند سوالات ہیں، میں ایک ساتھ سارے سوالات حضور پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ اللہ کون ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کو بنا دیکھے ہم کیسے مان لیں کہ وہی اللہ ہے، اور چوتھا یہ کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں، تو ان میں سے اللہ ہی حقیقی ہے، اس بات کا مجھے یعنی وہ سائل چاہ رہے ہیں کہ ثبوت دیجیے۔ بھائی، اللہ جل والا خود فرماتا ہے کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ یہ نگاہیں جو ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نظر میں جو چیز آئے تو اس کا وہ احاطہ کرتی ہے، تب آدمی اس کو دیکھتا ہے اور ذہن میں اس کا تصور آتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ وسیع ہے، وہ وسعت والا ہے، تو اور وہی مالک حقیقی اور اسی کا وجود جو ہے واجب الوجود ہے، وہ کسی کی نظر میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا، کہ ان کا ہی خاصہ ہے، انہی کا خاصہ ہے، تو انہیں اللہ جل وعلا نے عرش اعظم سے ماوراء لامکاں پر ان کی معراج کرائی، وہاں بلایا، اور جو صحیح روایتیں اس کے مطابق اللہ جل وعلا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، اگر اور کسی کے لیے اس دنیا کی زندگی میں جاگتے ہوئے دیدار الہی مانا جائے تو کفر ہو جائے۔ تو اللہ جل وعلا کسی کے عقل میں نہیں آ سکتا، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے معبودان باطل کو جس کی پرستش کرتے بنا لیا ہے، تو وہ تو مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے کو پوجنے لگے۔ پرستش کے لائق تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، نہ کہ ہم اس کو بنائیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے شجر و حجر بنائے، اسی نے سمندر بنائے، اسی نے پہاڑ بنائے، اسی نے روح کو پیدا کیا، اسی نے جسم کو پیدا فرمایا۔ وہ جب تک چاہے یہ دنیا قائم رہے گی اور جب چاہے فنا ہو جائے، وہ فنا سے پاک ہے اور جو کچھ ہے سب فانی ہے، تو صرف اسی کے لیے بقا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہاں اگر لوگ دیکھ لیں آنکھوں سے، تو جب دیکھ لیں تو وہ تو محدود ہو گیا، جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ محدود ہو جاتی ہے، اور اللہ لا محدود ہے، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی نظر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی اس کو دیکھے نہیں تو کیسے مانیں، تو بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے لیکن مانتے ہیں۔ بھئی آپ ہوا کو دیکھے، ہوا کو نہیں دیکھے، لیکن ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ الگ چیز ہے، لوگ کہیں بھائی کہ ہوا کا یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو چیز ہلتی ہے، تو ہم کہیں گے وہ رب ہے، اسی سے یہ سورج کی بھی حرکت ہے، چاند کی بھی حرکت ہے، ہمارا بھی وجود جو ہے اسی کے عطا سے ہے، تو جب تک چاہے جئیں گے۔ وجود کی تو دلیل لاکھوں ہے، اللہ کے وجود کی دلیل جو ہے، تو جو چیز نہیں دیکھا۔ اب کسی فقیر سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ، وہ ملحد تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، کہ اللہ کہاں ہے بتاؤ، جب تک کہ تم اللہ کو دکھاؤ گے نہیں میں نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا نہیں مانوں گا، نہیں دیکھوں گا۔ تو اس نے وہ ایک مٹی اٹھا اور کہا کہ یہ کیا، ہم نے اگر مٹی سے بنایا ہے اب تو جنات آگ سے بنے ہیں، تو جنات تو جہنم میں جل نہیں سکتے، جنات جو ہیں جہنم کیسے، وہ تو آگ سے بنے ہوئے ہیں۔
تو اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا مارا کھینچ کے، تو سر پھول گیا، لگا چلانے میں کیا 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 ہوا کیا ہوا؟ کہا بھائی تو نے مارا؟ کہا کس سے مارا؟ کہا بھائی یہ مٹی ڈھیر مار، ابے تو مٹی سے بنا ہے تو چوٹ کیسے لگی مٹی سے؟ یہ مٹی سے جب وہ، اگر مٹی سے تجھ کو چوٹ لگ سکتی ہے، وہ قادر مطلق جہنم میں آگ سے بنائی مخلوق کو جلا سکتا ہے۔ کیوں چلا رہا ہے؟ تو کہا درد ہو رہا ہے۔ کہا دیکھا، اس درد کو دکھا دے میں مان لوں گا، جب تک نہیں دکھائے گا نہیں مانوں گا۔ تو یہ نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمارا پروردگار، ہم جسے معبود مانتے وہی معبود حقیقی، وہ ہماری نگاہوں کے احاطہ سے پاک ہے، وہ لامحدود ہے، اور لامحدود ہے تو ہم محدود کیسے دیکھ سکیں؟ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود اس کو کیسے دیکھ سکیں؟